بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت آج جمعۃ المبارک کے مقدس دن کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم و کرم فرمائے۔ جو احباب بیمار ہے اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آج جس عنوان پہ ہم نے بات کرنی ہے بڑا خاص عنوان ہے، وہ ہے حج کی فضیلت۔ ہر بندے کو اس بات کا علم ہے کہ اسلام کی بنیادی چیزیں کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ جو بنیادی چیزیں ہیں ان میں زکوٰۃ اور حج یہ ہر ایک پہ فرض نہیں ہے، یہ اس پہ جو استطاعت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے اپنی مقدس کتاب قرآن کریم و برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، چوتھا سپارہ ہے، سورۃ آل عمران ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا۔ فرمایا کہ لوگوں پر یہ ضروری کر دیا گیا ہے حج اس پر جو استطاعت رکھتا ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ استطاعت سے مراد یہ ہے، آج تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ حج فرض ہونے کے باوجود ہم حج نہیں کرتے، استطاعت ہونے کے باوجود ہم حج نہیں کرتے، ہم نے کچھ اور چیزیں اپنے اوپر خود فرض کر لی ہیں۔ مثلا بچوں کی شادی کرنے کے بعد حج میں جائیں گے، مکان بنانے کے بعد حج میں جائیں گے، یعنی کہ جو چیز شریعت نے ہمیں فرض کی ہے ہم نے اس کو بس پشت ڈال دیا ہے، اور اپنی چیزیں ہم نے آگے لے آئیں جو ہمیں فرض نہیں ہے، ہم نے خود فرض بنا لی ہیں۔ اور حج اتنا بڑا عظیم رکن ہے، حج کے بہت سارے مقاصد ہیں اور اتنا وقت نہیں ہے تمام مقاصد کو بیان کیا جائے۔ حج کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم فقط عبادت اللہ رب العزت کی ذات کے لیے کریں، لیکن ہوتا کیا ہے ہم دکھلاوے کے لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ میرے نام کے ساتھ حاجی لگ جائے، لوگ مجھے حاجی صاحب کہہ کے پکاریں۔ اور اللہ رب العزت کو ریاکاری یہ شرک اصغر جیسا گناہ سمجھا جاتا ہے، ریاکاری، دکھلاوا۔ بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت جو شخص کسی کے لیے نیکی کرتا ہے، کسی کے لیے، فقط اللہ کی رضا کے لیے نہیں، کسی کے لیے، رب فرمائے گا جاؤ اس بندے کے پاس اجر اسی بندے سے مانگو، مجھ سے لینے کے لیے کیا آئے۔ اور حج کے حوالے سے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من حج هذا البیت، جو بھی حج کرتا ہے نا اس گھر کا، اللہ کا رب العزت کے گھر کا جو بھی تو حج کرتا ہے، فرمایا ولم یرفث لم یفسق رجع کما ولدته امہ، کہا کہ جو بھی شخص اللہ رب العزت کے گھر کا حج کیا جس نے بھی، اور وہ اپنے عورت کے قریب نہ گیا، اس نے گناہ اور کوئی نہ کیے، کہا وہ اس حال میں لوٹے گا گویا کہ جس حال میں اس کو اس کی ماں نے جنا تھا۔ کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ ایک اور حدیث متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما وحج المبرور لیس له الجزاء الا الجنہ او کما قال۔
کا ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک کے درمیان کے جو گناہ ہیں وہ کفارہ ہے، اور جو حج مبرور ہے، جو مقبول حج ہے، اس کا ثواب جنت ہے۔ اور کتنی بڑی فضیلت ہے حج۔ تو حج فقط اللہ رب العزت کی عبادت کو سمجھ کر حج ادا کیا جائے، نہ کہ ریاکاری کے لیے۔ اور حج کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ مساوات۔ اب دیکھتے ہیں حالت حج کے اندر کوئی کالا بھی ہے، کوئی گورا بھی ہے، کوئی اجمی بھی ہے، کوئی عربی بھی ہے، کوئی انڈین بھی ہے، کوئی پاکستانی بھی ہے، کوئی بنگلہ دیش کا بھی ہے۔ ہر ممالک کے مسلمان وہاں پر شریک ہوتے ہیں۔ حج ہی تو درس دے رہا ہے۔ کوئی علم والا کم علم والا نہیں ہے، کوئی گورا چٹا نہیں ہے، کوئی کالا نہیں ہے، کوئی اجمی نہیں ہے، کوئی عربی نہیں، سب ایک جیسے ہیں وہاں پہ۔ اور حج کا عظیم مقصد دیکھیں کہ اللہ رب العزت ایک لباس کے اندر سارے ہیں، کوئی اپنے لباس کے اندر نہیں ہے جو اس کا گھر کا لباس ہے۔ سب ایک جیسی دو چادریں لے کر وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ اور حج کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح ایک اجتماع ہے بہت بڑا، جس طرح محلے کے اجتماع کو کہتے ہیں نا باجماعت نماز، اور علاقے کا اجتماع جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جمعے کی نماز، جو شہر کا اجتماع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عیدین کی نماز۔ جو عالمی اجتماع ہے مسلمانوں کا وہ ہے حج۔ کتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے وہاں پر، کتنا عظیم اجتماع ہوتا ہے وہاں پر۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ راوی ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الحجاج والعمار وفد اللہ، کا جو حجاج ہیں، حج کرنے والے ہیں اور جو عمرہ کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ وَعِنْدَهُ وَجَابَهُمْ، وہ جو دعائیں کرتے ہیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوا غَفَرَ لَهُمْ، اللہ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے، ان کی بخشش قبول فرماتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص خود حج نہیں کر سکتا، جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے، بیمار ہے، تو کسی کو اپنے اخراجات دے کر اس کو حج کے لیے بھیج دے۔ استطاعت رکھنے کے باوجود خود حج نہیں کر سکتا تو کسی کے حوالے پیسے کر دے، کسی بندے کو اپنے حصے کا اس کو کہہ دے تو جا میرے حصے کا حج کر آ جا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بندے کا جنازہ ہی نہیں پڑھتے تھے جس پر حج فرض ہونے کے باوجود جو حج نہ کریں، حج فرض ہونے کے باوجود جو حج نہ کرے، امام اعظم اس کا تو جنازہ ہی نہیں پڑھتے تھے۔ لیکن آج کیا ہے، حج فرض ہونے کے باوجود جن پر ہے وہ حج نہیں کرتے۔ ہمیں سوچنا چاہیے اس بارے میں، اگر حج ہم پہ فرض ہے تو ہم حج کیوں نہیں کر رہے؟ حج کے اخراجات کیا ہیں؟ آنے جانے کے آپ کے اخراجات ہو، وہاں کے قیام کے آپ کے اخراجات ہوں، یہ آپ کا حج ہے، یہ آپ کا اخراجات ہے۔ جس پہ حج فرض ہے، آپ صحابہ کرام کو دیکھیں، 60 حج انہوں نے پڑھے ہیں۔ امام حسن پاک نے تو 25 حج پڑھے ہیں۔ اور حج اتنی عظیم عبادت ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرنا، اللہ کے گھر کی زیارت کرنا، حجر اسود کے بوسے دینا، جس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ، اللہ کی عزت کی قسم ہے، لا یبعث اللہ یوم القیامت لو عینان یبصر بہما، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس پتھر کو 2 آنکھیں عطا فرمائے گا جس سے یہ دیکھے گا، اور ینطق ولسان ینطق بہ، اللہ تعالیٰ اس پتھر کو بولنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا جس سے یہ پتھر بولے گا، گفتگو کرے گا۔ بات کیا کرے گا؟ یشہد، یہ پتھر گواہی دے گا، کن کی؟ علی من استلمہ بحق، جس نے اس کا استلام کیا ان کی گواہی یہ پتھر دے گا۔ کتنے عظیم کام ہے، حجر اسود کے بوسے دینا، اس کی زیارت کرنا، طواف کرنا، پھر صفا مروہ کے چکر لگانا، مینا میں تشریف لے کر جانا، عرفات میں چند لمحے کے لیے قیام کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر نہ قیام کر سکے تو حج نہیں ہے۔ میدان عرفات میں جانا جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کے گھر میں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور عرفات کے میدان کے بارے میں اللہ اکبر، جب حجاج وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، میں حدیث پڑھ رہا تھا، حجاج وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ اپنے شان کے لائق فرشتوں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرشتوں یہ بندے سارے کیوں آ گئے ہیں ادھر؟ فرشتے کہتے ہیں مالک تجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا، یہ دیکھو آج حتیٰ کہ رب انہ علیم بذات صدور ہے،
ہر چیز کا علم رب کے پاس ہے، اللہ قادر ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود رب العالمین فرشتوں سے کہہ رہا ہے، فرشتوں یہ کیوں آئے ہیں یہ بندے؟ فرشتے کہہ رہے ہیں مالک تجھے راضی کرنے کے لیے۔ تو رب العالمین فرماتے دیکھو آج انہوں نے اپنا لباس، اپنا قیمتی لباس اتار کے آ گئے، اپنے علاقے کا جو رواج تھا وہ والا لباس اتار کر اپنا آ گئے، کہ 2 چادریں لے کر آ گئے، کیوں؟ کہ مالک آج تجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر رب العالمین فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ فرشتوں یہ کیا رہے ہیں؟ اے مالک یہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مالک یہ تجھے پکار رہے ہیں۔ اچھا آخر یہ چاہتے کیا ہیں؟ مجھے پکارے چاہتے کیا ہیں؟ اے مالک اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، مالک گناہ کر کے تیری دہلیز پہ آئے ہیں، مالک توبہ چاہتے ہیں، تو راضی ہو جا، تجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو میرا رب العالمین فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ جو آئے ہیں نا، جنہوں نے ہاتھ میری بارگاہ میں اٹھائے ہیں، میں ان کے ہاتھ کبھی رد نہیں فرماؤں گا، ان کی دعائیں کبھی رد نہیں فرماؤں گا۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ جو میدان میں آئے ہیں، جو میری بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، میں نے سب کی دعائیں قبول کر لی ہیں، سب کے گناہ میں نے معاف فرما دیے۔ فرشتوں کو رب گواہ بناتا ہے، لیکن اس شخص کی جو خلوص نیت کے ساتھ آیا ہے، ریاکاری کے ساتھ نہیں، دکھلاوے کے ساتھ نہیں، یا حرام کے پیسوں کے ساتھ نہیں۔ ہم تو رواج تو یہ بن گیا کہ پیسے آنے کو تو پسند کرتے ہیں، لیکن پاس سے پیسے جانے کو پسند نہیں کرتے۔ ہم چاہتے ہیں پیسے آتے رہیں، لیکن پیسے کا اپنے ساتھ جانا پسند نہیں کرتے۔ اتنا عظیم رکن ہے حج۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے، وہاں پر جانے کی توفیق عطا فرمائے، صفا و مروہ کا چکر لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک واقعہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، رفقاء کے ساتھ حج کے لیے نکلے تو کوفہ کے بازار میں پڑاؤ کیا، تو آپ ایک طرف نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت مردار کا گوشت کاٹ رہی ہے، مردار جانور کا۔ چھپ کے دیکھنے لگے، ہو سکتا ہے یہ عورت بازار میں جا کے بیچتی ہو سکتا ہے کسی ہوٹل میں جا کر یہ گوشت بیچا جاتا ہو۔ چھپ کے دیکھنے لگے، کہا اس عورت نے وہ گوشت کاٹا، ایک طرف چل پڑی، کہتے میں چھپ کے چاہتا رہا، تو میں چھپ کے دیکھتا رہا۔ وہ عورت بڑے سے گیٹ والے گھر میں داخل ہو گئی، میں دیکھتا رہا، اس کی جوان بچیاں تھیں، اس نے ان کو وہ گوشت دیا، کہا ان کو پکاؤ اور کھاؤ۔ جب وہ گوشت پک گیا تو میں نے آواز دی یہ گوشت حرام ہے، تو اس بوڑھی خاتون نے آواز لگائی کہ تو کون ہے؟ کہا میں پردیسی ہوں، چاہتا کیا ہے؟ کہا اے خاتون یہ گوشت حرام ہے۔ کہا حالت اضطراب میں جائز بھی ہے، آپ یہ گوشت حرام کیوں کھلا رہی ہیں ان کو؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سید زادیاں ہیں، ہم زکوٰۃ، ہم پہ صدقہ حرام ہے، ہم زکوٰۃ نہیں لے سکتی، تو ہم اس لیے میرے شوہر انتقال کرے حالت غربت میں۔ حضرت ربیع بن سلیمان نے اپنا ارادہ حج ترک کیا، وہ سارا جو حج کے سامان تھا، اخراجات تھے سارے، کچھ آٹا خریدا، کچھ چیزیں خریدیں، اس آٹے کے اندر رقم ڈال کے نا سیدہ کی بارگاہ میں پیش کر دی، اور سید زادی نے بڑی دعاؤں سے نوازا، بڑی دعائیں کی۔ اب حضرت ربیع بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں اسی شہر میں قیام کرتا رہا، میرے ساتھی حج پہ چلے گئے سارے، لوگوں نے مجھے بڑا کہا آ جاؤ، میں نے کہا نہیں۔ جب حج سے واپس آئے وہ لوگ، تو انہوں نے آ کر مجھے مبارکباد دی، میں انہیں مبارک دیتا، وہ آگے سے مجھے مبارک دیتے، میں انہیں مبارک دیتا، وہ مجھے مبارک دیتے، کہتے میں پریشان ہو گیا، مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ جب میرے اپنے علاقے والے آئے تو وہ مجھے آ کر کہنے لگے اے ربیع تجھے مبارک ہو آج کی، تو حرم میں ہمارے ساتھ تھا، طواف میں ہمارے ساتھ تو نے ہمیں کیا ہے، رفاق میں تمہارے ساتھ تھا۔ کہتے میں پریشان ہو گیا، میں کوفہ میں تھا وہاں پہ کیسے پریشان ہو گیا۔ اتنے میں ایک شخص اور آیا، اس نے آ کے مجھے ایک تھیلی پکڑائی، کہا یہ تمہاری؟ کہا یہ میری نہیں ہے۔ کہا یہ تمہاری ہے؟ جو تمہیں یاد نہیں ہے بابا جبریل کے پاس ہم شش کی وجہ سے تو نے مجھے پکڑائی تھی یہ؟ کہتے میں پریشان ہو گیا، آخر ماجرا کیا؟ میں تو کوفے میں تھا اور یہ سارے کہہ رہے تو حرم میں تھا، تو نے حج کیا ہمارے ساتھ۔ کہتے میں رات پڑی، میں گھر میں آیا، سو گیا، میری آنکھ لگ گئی، اور عرب کے ماہی آپ کے اور میرے آقا
والضحیٰ کے چہرے والے مصطفیٰ، واللیل زلف والے مصطفیٰ، صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے آقا، ذو النورین کے آقا، حیدر کرار کے آقا، امام الانبیاء خواب میں تشریف لے آئے اور حضور علیہ السلام نے آ کر ارشاد فرمایا ربی تو نے ہماری آل کی خدمت کی ہے، تو نے اس بوڑھیا کی خدمت کی ہے، ہر ادائے حج ترک کر کے اس کی خدمت کی ہے، اور صبح قیامت تک کے لیے رب العزت نے ایک فرشتہ تیرے نام کا، تیری ہم شکل کا ایک پیدا فرمایا، صبح قیامت تک کے لیے وہ حج کرتا رہے گا تیرے نام کا، صبح قیامت تک کے لیے وہ تیرے حصے کا حج کرتا رہے گا۔ اور یہ جو تھیلی ہے کہ تو نے اس سیدہ کوئی اخراجات پورے کیے ہیں نا، یہ تھیلی 600 اشرفیہ ہماری طرف سے تحفہ قبول فرما۔ کتنی بڑی عظیم ہے، کتنا بڑا کام ہے، کتنا نیکی والا عمل ہے۔ بس دعا ہے اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں اللہ تعالی ہم سب کو دین اور دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے اور حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔